بیان آپ اپنا وہ واپس لو کس نے کس طریقے سے. اور میانمار کے اندر تبدیلی کے بعد انڈیا ہیز بیکم مور ویک. چونکہ آپ اندازہ کریں کہ 2019 کی 4 نومبر کو جس وقت یہ آئی ہے رپورٹ، اس کی مائک پومپیو کی رپورٹ آئی ہے کہ 35 ملک جو ایسیان ریجن کے، ان میں سے 10 جو ایسیان کے ملک ہیں، یہ جو انڈو پیسفک ملک ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ ملائیں گے، جن میں فلپین شامل ہے، جس میں ویتنام شامل ہے، جس میں لاؤس شامل ہے، کمبوڈیا شامل ہے، انڈونیشیا، اور ہم کنٹینمنٹ آف چائنا. آپ کو پتہ ہے 1900 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے صحیح ہے اس پورے علاقے کے اندر امریکہ کی، 1900 ارب ڈالر سالانہ، اور 271 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے ان 10 ملکوں کے اندر. اس میں میانمار کل جو ہے انہوں نے سوچا تھا کہ ابھی آنگ سان سوچی کی حکومت آئے گی تو ہم تبدیلی سرکار کی طرح وہاں بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہاں پر حالت یہ ہوئی عثمان صاحب کہ آنگ سان سوچی جس نے چائنا کو بہت خوش کرنے کی کوشش کی، روہنگیا کو مارا، فلاں کیا، یہ کیا، اس کے باوجود بھی چائنا نے اس پہ اعتبار نہیں کیا اور چائنا نے اڑا کے وہ مارا. اب یہاں بھی صورتحال یہ بلٹ ہوئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ یا تو وہ چاہیں گے کہ یہ پورا ریجن ڈسٹرب ہو جائے ایک دفعہ. افغانستان بھی ہوتا ہے تو ہو، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہماری اسمبلی میں جس ہانوں نے ملتا تو پھر کسی نے نہ ملے. کہ ایک دفعہ افغانستان ڈسٹرب ہو جائے، انڈیا ڈسٹرب ہو جائے، جو اس کی اپنا ہے اس کی 1 کروڑ، ایک تو پاکستان، انڈیا ڈسٹرب ہوگا تو پاکستان آٹومیٹکلی ڈسٹرب ہوگا. کیسے اس تک نہیں ہو؟ ظاہر بات ہے ادھر سے بھی بڑے شہر کے بچے فائدہ اٹھانے کے چلیں گے، کچھ لوگ مہاجر ہجرت کی صورتحال بھی تو بلٹ اپ ہو سکتی ہے نا. پھر ادھر سے بنگلہ دیش ڈسٹرب ہوگا جب وہاں پر برما پورا ریجن بیڑا گرک ہو جائے گا. تو اس ریجن کے اندر بیڑا گرک ہونے میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے؟ چین کا. سب سے زیادہ ٹریڈ روٹ کس کے ہیں؟ چین کے. ہوگا کیا جو انہوں نے افریقہ کے اندر کیا کہ ہر کونے میں ایک وار لارڈ بن جائے. اس کے پاس ایک روٹ. اب اگر آپ نے چین سے قافلے نے چلنا ہے اور وہاں سے چلنا ہے، فار ایگزامپل اس سے نیچے آنا ہے تو پہلے تو آسام میں کچھ ٹک دے گا، پھر برما میں نیچے سے کچھ ٹک دے گا، پھر آگے چلتا ہے. یہ صورتحال تو سود مند نہیں ہے چین کے لیے، کرے گا کیا پھر؟ ہاں یہ ہے مسئلہ. اور یہ اس مسئلے کے اندر میں کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا ہے، بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ چین نے جو میانمار پہ سٹیپ لیا ہے یہ بالکل ویسا ہی سٹیپ ہے کہ جیسے ناکوں چنے پہ آ گیا تھا روس، کہ اگر امریکہ افغانستان کے اندر آ کے بیٹھ گیا تو یہ تو ہمارے دروازے پہ بیٹھ گیا آگے. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ 2 بندے آئے تھے پشاور، برہان الدین ربانی اور انجینئر گلبدین حکمت یار، اور یہ آئے تھے بھٹو کے زمانے میں، اور یہ آئے تھے وہاں پر بیٹھ کے کہ ہم ایک کو پلان کریں گے سردار داؤد کے خلاف. اور سردار داؤد اگرچہ کہ پورا شہزاد شاہ وغیرہ کے خلاف تھا، بھٹو نے اس کو شالامار باغ میں بلا کے بقول افغانوں کے ہر چیز آفر کر دی تھی کہ تم جو چاہو لے لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کے باوجود بھی بھٹو نے پلان کیا تھا کہ نہیں، ایک کو اپنی مرضی کی کو بھی کرایا جائے، اور نصیر اللہ بابر واز دی ان چارج آف دیٹ سیل. آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد روس سے تھا، اس نے کہا تھا کہ نہیں اپنا بندہ لے کے آؤ، اور اپنا بندہ وہ لے کے آئے تھے نور احمد تراکی کو. نور احمد تراکی جو تھا ان کا بہت کہتا ہے نا ہمارے یہاں فیض احمد فیض ہے، اس طرح کا آدمی تھا، افسانہ نگار، یہ وہ سارا کچھ ہر چیز. لیکن آخر خدا نہ پڑا. اب وہ یہاں اپنی فوج کو لے آئے ہوئے ہیں برما کی فوج بھی ویسے ہی ٹرینڈ ہے کیونکہ انگریز کی بنائی ہوئی ہے. 1900 آپ کو پتا ہے کہ 1857 میں دلی فتح نہیں ہوا تھا، رنگون تھا میرے، اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیجا تھا انہوں نے کہ جا پیا ادھر بیٹھ کے آ کے آخری زندگی گزار، اور رنگون ان کے پاس تھا. رنگون کی برما کی فوج بھی انہوں نے ویسے ہی بنائی ہوئی. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح بنگلہ دیش کی فوج بھی ویسی ہے کہ وہ بھی یہ کوئی نہیں ہے کہ سینا واجد کی ہو یا کسی اور کو، وہ اپنے انٹرسٹ پہ چلتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. یہ جو اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی صورتحال بن رہی ہے، اور چائنا کے اندر بھی فوج اور پولٹ بیورو کا سارا کچھ جو چکر آ چکا ہے کہ 1 لاکھ بندہ تانیمن اسکوائر سے بھی اڑا دو اور یہ کر دو. مجھے لگتا یہ ہے کہ چائنا، آج میں رپورٹ پڑھ رہا تھا سڈنی یونیورسٹی کی 100 صفحے کی رپورٹ ہے، اور اس نے کہا اوورٹنگ دی اپنا کانفلکٹ، اور اس نے پہلا اوپننگ سینٹنس ہے کہ امریکہ ڈز ناٹ گورن دی ہیجمنی ان انڈو پیسفک ریجن. اس نے کہا میزائلوں سے کچھ نہیں ہونا، اس سے کوئی. اور سب سے بڑی بات ہے عثمان صاحب، آخری بات کرتا ہوں تو اس کا آ گیا کہ
सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महाज बने थे सही मुल्कों के, तो जंग हुई थी। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में इत्तेहादी अफवाज का महाज बना था, जंग हुई थी। उसके बाद फिर कभी महाज नहीं बने। उसके बाद हुआ ये था कि दो ग्रुप बन गए थे और कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, मुनाफिकत वाली, ठीक, वो वाली कैफियत जो होती है ना कि दिलों में बुग़्ज़। और अब फिर बन रहा है, अब बन गया है। वो पेंटागन स्ट्रेटजी कहती है कि 4 मुल्कों का इत्तेहाद है, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अपना जापान। ये 4 मुल्क किसके खिलाफ? चाइना के खिलाफ। अब जब ये इत्तेहाद बनता होता है तो एक बात तय है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जहाज उड़े थे और बम लेके नागासाकी हिरोशिमा पे फेंका था। अमेरिका को एडवांटेज था, उसके एक तरफ भी समुद्र था बहरुल काहिल, दूसरे समुद्र था बहर ओकियानूस। अब दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं है कि जो मिसाइल के निशाने पे ना हो। तो अगर एक दफा आतिशबाजी शुरू हुई, रुकनी नहीं, तो फिर 5 मिनट के बाद जब आसमान साफ होगा ना तो हर शहर उड़ चुका होगा। चले जी, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे। और एक अहम जो डेवलपमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से, जहां जस्टिस काजी फायज ईसा ने अरकान असेंबली को तरक्याती फंड दिए जाने का स्वे मुअत्तल। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा ने अरकान असेंबली को 50 करोड़ रुपए फंड दिए जाने का नोटिस लिया है और इस मामले को आइन की हदूद के अंदर तय करने का कहा है। और ये साहब 50-50 करोड़ रुपए के फंड, ये वही फंड थे इमरान खान साहब हमेशा अपनी तकरीरों में कहते रहे कि ये इनका काम ही नहीं है, क्यों उनको ब्राइब दी जाती है, और खुद वो उन्होंने दिया। और आज फायज ईसा साहब ने जो है नोटिस ले लिया इसका। ना इमरान खान साहब को कुछ पता है ना फायज साहब को कुछ पता। अच्छा, दोनों जो हैं अपनी इग्नोरेंस के मेराज। फायज ईसा साहब का मोबाइल भी कल हैक हुआ है, उसकी भी FIA को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखो मेरी बात है उस्मान साहब, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का कानून कहता है कि डेवलपमेंट फंड बराह रास्त किसी को नहीं दिए जा सकते, उन्होंने भी यही कहा है कि आइन के कानून के मुताबिक ना हुए तो ये चैप्टर ही खत्म कर दे। एलोकेशन होती है और एलोकेशन ये होती है कि आप अपनी स्कीम्स आइडेंटिफाई करें। ठीक है, वो स्कीम्स जो हैं वो ADP एनुअल डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बनती हैं। सही है। फिर एनुअल डेवलपमेंट प्लान के ऊपर बकायदा बहस होती है और कहा जाता है जी फलां MPA की स्कीमें आ गई हैं। उसके ऊपर बकायदा कहा जाता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी, क्या होगा, उस स्कीम का बकायदा हर स्कीम का एक PC1 बनता है और वो फिर उसके बाद चेयरमैन PND प्रोविंस में अप्रूव करता है। ठीक है। और ऊपर जाके सेक्रेटरी PND अप्रूव करता है और उसके चेयरमैन PND के अंदर भी जो ADP जो रिव्यू होता है उसके अंदर कम से कम 8 सेक्रेटरी बैठे होते हैं। असल मसला यह है कि 2 तरीके से, एक तो यह है कि ब्यूरोक्रेट्स अपनी स्कीम्स आइडेंटिफाई करें। सेक्रेटरी इरिगेशन ने कर दी, सेक्रेटरी हेल्थ ने कर दी, सेक्रेटरी एजुकेशन ने कर दी, वो भी पैरेलल चल रही होती है। एक ये होता है कि MPS ही करें। अब होता अक्सर क्या है, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर MPS इन्फ्लुएंस, कौन है MPA जो अपनी स्कीम लेके नहीं जाएगा सेक्रेटरी के पास या DC के पास, यार मेरी स्कीम को शामिल कर। सही है। एलोकेशन का मतलब नए तौर पे ये होता है, जो उनको एक बताने का एक तरीका होता है कि भाई आप पर्टिकुलरली 50 करोड़ रुपए तक अपने राय दे सकते हो और अपनी